لا قوت الا باللہ. آسمانوں میں دھوم مچائی ہوگی، اللہ پاک بھی خوش ہو رہے ہوں گے، میرے بندے میرے دین کے لیے کیا کیا قربانی دے کر، کیا کیا پیچھے مسئلے چھوڑ کر. اللہ بہت قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، یہ ہمارا جمع ہونا کوئی رسم یا رواج کے طور پر نہیں. یوں کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں دین کی باتیں ہوں گی. ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے نا، دین کی بات ہوگی اور کامیابی دن میں. وہ صرف باتوں کے لیے نہیں، یہ جتنی باتیں ہیں خود کرنے والا جو بات کر رہا ہے اور جتنے بھائی سن رہے ہیں، ہماری سب کی زندگی میں یہ عملی طور پر آ جائے. اسی کی یہ ساری محنت ہے اور اسی کا نسخہ بتایا ہے ہم کو ہمارے بڑوں نے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے ہی دن بتایا کہ ہماری ساری چلت پھرت اور اس ساری محنت کا خلاصہ اتحاد فکر. امت میں تاجر ہو، کاشتکار ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس محنت کے ذریعے ہر ایک کا فکر ایک ہو جائے ہماری آخرت کیسے بنے. یہ اور یہ سارے کام کرنے والے، ساری امت
ایک خاندان کی طرح کہ جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان میں آپس میں اجتماعیت، بھائی چارہ، اور یہ جو بھی کام کریں، گشت کریں، تعلیم کریں، چلہ 4 مہینے 7 مہینے سال، اندر باہر دور قریب، کہ سارا کام باہمی مشورے سے۔ اور فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں کام کرنے والوں میں نہ ہوئی یا 3 میں سے ایک نہ ہوئی، آخرت کا فکر نہ ہوا، دلوں میں جوڑ اور اجتماعیت نہ ہوئی، بغیر مشورے کے ہر ایک اپنی چلانے لگا، فرمایا تینوں نہ ہوئی یا تینوں میں سے ایک نہ ہوئی تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی بتلائی راہ پر چلنے کی، جمنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، کوئی ہو کسی رنگ و روپ میں ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، وہ اس دنیا کی زندگی کہلاتی ہے۔ دوسری زندگی شروع ہوتی ہے موت سے۔ موت سے پہلے کی جو زندگی بہت مختصر، کچھ پتہ نہیں کتنے دن، کل ہی بچہ پیدا ہوا تھا، آج مر گیا، ایک ہی دن کے لے کے آیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ السلام، میری امت کی عمومی عمریں، میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے درمیان کی، ما بین 60 و 70۔ آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں جو 50,000 سال کا ایک دن، تو 70 سال کتنے بیٹھتے ہیں؟ سیکنڈوں کا بھی حساب نہیں بیٹھتا، اتنی سی زندگی ہے یہ، لیکن بہت کانٹے کی ہے، بہت کانٹے کی ہے، بہت کانٹے کی۔ سکرات سے لے کر جنت دوزخ کے فیصلے تک جتنے مرحلے ہیں، ان تمام مرحلوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کا سامان اسی تھوڑے دنوں کی زندگی میں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، اس لیے کہ خواہشات تو بہت ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی خواہشات پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنایا، یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ سارا اس کی جگہ جنت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، اپنے پر لگام لگائے، دیکھنے، بولنے، سننے، چلنے، خریدنے، بیچنے، اندھیرے میں، اجالے میں۔ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہے، جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اس لیے کہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ جو مرتا ہے وہ یہاں کا سامان یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ بادشاہ مرا تو، وزیر مرا تو، صدر مرا تو، کروڑ پتی ارب پتی مرا تو، اور بھیکاری مرا تو، وہ بھی اپنا پیالہ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔
اسی لیے قرآن نے ڈنکے کی چوٹ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو۔ اور یہ مزہ عجیب ہے، کسی کے لیے تو بہت کڑوا اور کسی کے لیے بہت میٹھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، گھر والے رو رہے تھے، یہ تو عام ہے دنیا میں، جب گھر میں کوئی مرتا ہے تو بیوی بچے چھوٹے بڑے سب شوق۔ جب دیکھا کہ رو رہے ہیں تو واہ تم رو رہے ہو، اسی کا تو انتظار تھا۔ غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه، کیا شاندار، کیا مٹھاس اس موت میں کہ جس موت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سارے ساتھی، وہ جو مہاجر اور انصار، وہ بدر والے، احد والے، خندق والے، دین کی محنت کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے بتلائے تقاضوں پر جان دینے والے، ان کو ان سب سے ملنا ہے۔ جیسے یہاں یہ مجمع ہے، وہاں تو سب کو جمع ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا واہ، اس کا تو دن تھا، اس کا تو انتظار تھا، تم رو رہے ہو، رو مت، یہ خوشی کا دن ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی زندگی کا مقصد پہچان لے، میں کون ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مجھے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ہی اس انسان کو زندگی کا مقصد بتلا دیا کہ جیسے تمہارے ماں باپ کے پاس بھی سارا دیا ہوا ہمارا ہی تھا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں تھے، پھر ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا اور یہ کہا کہ آنا پھر ہمارے پاس ہے، لیکن اب آنا ہے ہمارے پاس ہمیں راضی کر کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو نبوت والا کام کرے، دین کا جو بھی کام ہو، جتنی دینی تنظیمیں، جتنا دین کا کام، وہ مدرسہ، خانقاہ، مکتب، لکھنا پڑھنا، تصنیف تعلیف، وعظ، ارشاد، جتنے ہیں کہ وہ نبوت کے کام ہیں۔ اور نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے، کہ نبوت والا مزاج کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت بن جائے، یہ نبوت کا مزاج۔ اسی لیے یہ جو ہمارا مجمع ہے ماشاءاللہ تقاضوں پر چلنے والا اور پرانوں کا مجمع ہے، 7 مہینے دیے ہوئے بھی اور ملکوں میں گئے ہوئے بھی اور سال لگائے ہوئے بھی، اور اپنی مسجدوں میں خوب محنت کرنے والے، اپنی بستیوں میں، حلقوں میں، اللہ بہت قبول فرمائے کہ ہم کو سبق پڑھایا گیا ہے کہ کار نبوت ہے یہ نبوت والے مزاج کے ساتھ کہ ہر ایک کی نیت ایک ہی ہو، اندر کا جذبہ ایک ہی ہو، آخرت کیسے بنے۔ اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ آخرت کے لیے پیدا بھی کیا اور وہاں کام آنے والا سامان وہ بھی اسی نے دیا، نبیوں کو اس نے بھیجا، کتابیں اس نے اتاری، اور سب سے اخیر میں قرآن تو کیسی کتاب دی، اللہ اکبر۔ دنیا سے جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اپنے پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا، مکان، دکان، پیسہ، مختلف چیزیں۔ یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ہماری نبیوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم پیسے دھیلے کا وارث بنا کے نہیں جاتے،
وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمِ، وہ علم جس سے زندگی دینے والے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ علم جس سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو، اچھے برے میں امتیاز ہو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو جیسے وہ جینے کو کہیں اور مرو جہاں وہ مرنے کو کہیں اور کرو وہ جو کرنے کو کہیں اور بولو وہ جو وہ بولنے کو کہیں۔ خبردار، سب سے پہلا بول تمہارا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں نے بھی سب سے پہلے اسی کی آواز لگائی ہے، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اللہ مانتے ہو، تمہاری بولی کلمے کی ہوگی، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی، سب کچھ اسی سے۔ کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، جس کے الف پر اس کے فضائل کتنے قرآن پڑھنے کے، فضائل اعمال میں فضائل قرآن ہے نا، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، فضائل رمضان، پھر حج آ رہا ہے، فضائل حج، اللہ جزائے خیر دے اور قبر کو نور سے منور فرمائے، ایسا مجموعہ، اور اسی کے ساتھ فضائل صدقات کہ کیسے کیسے واقعات۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کے جیسے نہ ہوئیو جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا۔ ہے تو سارا سب کچھ اللہ کا، اسی نے دیا ہے، لیکن میں فضائل صدقات میں عجیب واقعات لکھے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کی اولاد میں اکیلے تھے، اور باپ نے بڑی میراث، زمینیں، جائیدادیں، نقدی پیسہ بہت، لیکن یہ جوانی دیوانی دیش میں ہوتا ہے آدمی، جوان تھے، خوبصورت تھے، اچھے مضبوط طاقتور تھے، اور بے پناہ میراث ہاتھ آئی تھی۔ ساری تعیش میں، عیاشی میں، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض، کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو جی میں آیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہیں، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین۔ وہ جب کسی کی قسمت کھولنا چاہتا ہے، جب کسی کا نصیبہ جگانا چاہتا ہے، جب کسی کو صحیح راہ پہ لگانا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا محبوب و مقبول و مقرب بنانا چاہتا ہے، تو راستہ بھی وہی دیتا ہے اور وہی بتاتا ہے۔ بڑی عیاشی میں گزری تھی۔ اللہ کی شان، اللہ پاک کس کو کس کے لیے بہانہ بنا دے، کس دن کی تعلیم میں بیٹھنے کو، کس دن کی تسبیح پڑھنے کو، کس دن کی بیان ایمان آخرت کی باتیں سننے کو، کس دن کون سے 3 دن اور کون سے چلے کو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، جیسے تمام چیزوں کے لیے اللہ نے اسباب دیے ہیں، آدمی کی آخرت کیسے بنے اس کے لیے بھی اللہ نے یہ اسباب دیے ہیں۔ یہ نبوت کی تعلیمات،
نبیوں والی تعلیم، یہ آسمانی کتابیں، یہ قرآن کریم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود اللہ نے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، سب سے بڑا احسان اللہ نے ایمان والوں پر کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے پیغمبر برحق کو بھیجا، اور کیا دے کر بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ آخرت کے بننے کا سامان ہے۔ جیسے بھوک میں کھانے کے لیے روٹی، سالن اور مختلف چیزیں سامان ہوتے ہیں نا، پیاس کے لیے شربت بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا سب، کہ آخرت بننے کا سامان ایمان کی دعوت، دلوں کی صفائیت، پاکی، اور دین کا سیکھنا سکھانا، یہاں سے ابتدا ہے۔ یہ دے کر بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اسی لیے آپ نے کہا یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، جس میں تمہاری پوری رہبری ہے اور جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس لیے کہ یہ تو دنیا کا دستور ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کا نفع نقصان بھی بتاتا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اب یہ مائک ہے جس نے بنایا، بھئی یہ کیوں بنایا؟ کہ مجمع بڑا ہو تو آواز سب جگہ پہنچے، لیکن اس کا نقصان کہ اگر بولنے والے کے سامنے نہیں ہے، پیر میں رکھ دیا تو پھر چاروں طرف سے شور ہوگا، آواز نہیں آ رہی ہے نہیں۔ جو بناتا ہے وہ اس کا مقصد بھی بتاتا ہے، اس کا نفع نقصان بھی بتاتا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ دنیا ساری کتنی مشینوں سے بھری ہوئی ہے، ہر مشین کے ساتھ معمولی سی کوئی پرچہ ہوتا ہے، بعض قیمتی مشینیں ہوتی ہیں تو پوری بکلیٹ کتاب سی ہوتی ہے نہیں۔ لیکن یہ کہ دنیا کی جتنی مشینیں ہیں وہ سب استعمال ہونے والی ہیں، انسان ان سب کو استعمال کرنے والا ہے۔ اس لیے کروڑوں کی قیمت کی مشین ہو، لیکن اگر انسان صحیح استعمال نہ کرے تو کروڑوں کے حساب کا نقصان۔ اس لیے اصل مسئلہ ہے انسان کے استعمال کا، کہ اس کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کی زبانوں کے بول، اس کے آنکھوں کا دیکھنا، اس کے ہاتھوں پیروں کا استعمال، اس کی کمائی، اس کے لقمے، اس کے کپڑے، اس کی شادیاں، اس کا اندھیرا، اس کا اجالا، اس سب کے لیے اللہ نے قرآن دے دیا۔ جیسے مشینوں کے لیے بکلیٹیں ہوتی ہے، اور اس میں اس پرزے کو اس کے ساتھ، اس پرزے کو اس کے ساتھ، اس کو یوں دباؤ، اس کو یوں اٹھاؤ تو یوں ہوگا، یوں ہوگا، نفع بتاتے ہیں کہ اگر یہ انسان سر سے پیر تک کے اعضاء پر، جذبات اور خیالات اور فکروں پر، اور 24 گھنٹے کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی، بیاہ، سواری، غم، خوشی، اندھیرا، اجالا، اور دینی زندگی کے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، اس سب کا مجموعہ قرآن کریم میں وہ صلی اللہ نے دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کے آپ تک قومیں، امتیں، نبی، پیغمبر، جو کچھ ہوا ہے، یہ سارے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے، اور آپ کی امت کے لیے ہم یاد دہانی کے لیے یہ قرآن ہم نے دیا ہے کہ دیکھو پہلے یہ ہوا ہے اور کہے پر ہوا ہے۔ اس لیے جو سورہ سبا ہے نا قرآن میں، جن کے پاس بڑے باغات اور نبی آئے
نبی نے یہی سمجھایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کھاؤ اور شکر گزار رہو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ ایک آئے، دو آئے، 13 نبی نہ آئے، 13 نبی آئے، ہر نبی نے بہت پیار سے حکمت سے ان کو یہ سمجھایا، لیکن ان کا جواب تمام نبیوں کے لیے فَأَعْرَضُوا، صاف انکار، کھائیں گے خوب، گلچھرے اڑائیں گے خوب، بغلیں بجائیں گے، رانوں پہ ہاتھ ماریں گے، ایک مانیں گے اللہ کی نہ نبی کی، کہیں گے وہ جو ہمارے دین ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، اللہ پاک گناہوں پر ایک دم نہیں پکڑتے، اس لیے یہ لکھنے والے جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تو لکھنے نہیں دیتے، وہ لکھا نہیں جاتا، اور گناہ کر بیٹھا پھر کریم اللہ کے کرم کیا کہنے، ایسا آئیے تم ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا پیارا بنتا ہے، کیوں؟ مجھے رب مانتا ہے، مجھے سب کچھ کرتا دھرتا مانتا ہے، مجھے اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اسی لیے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ بندے کا ایمان پسند ہے، یہ تو اس کے ایمان کی بات ہے۔ پھر ان کے پھلوں کو پتھر اور پھولوں کو کانٹے بنا دیا، اور سارا کہہ کر یوں کہا وَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا یہ ان کی ناشکری میں اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری میں۔ اور آگے سن لو ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ دستور اور یہ ضابطہ، یہ قانون ہمارا قیامت تک رہے گا۔ جب بھی جو بھی جس نعمت کی ناقدری کرے گا ہمارا ضابطہ اس کے لیے یہ ہوگا۔ جوانی نعمت ہے، اس لیے تو کہا نا زندگی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، اچھی فراخی اور خراب دستی ہے غنیمت سمجھو، کہا ہے، اس لیے کہ حالات تو بدلتے بدلتے ہیں۔ تو یہ مالک بن دینار نے ساری عیاشی میں، لیکن اللہ چاہتے ہیں جیسے ہم کو یہ جو اللہ پاک یہاں لاتے ہیں نا، یہ بالکل ایسا سمجھو جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہاں تو چاروں طرف ماحول فرعون کا تھا، وہ تو ہر ایک سے اپنے آپ کو خدا بلوانا چاہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو، اور جو نہ مانے اس کی گردن اڑا دو۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، باقی سب مخلوق، وہ فرعون کی شکل ہو، قارون کی، حامان کی، شداد کی، کسریٰ کی ہو، قیصر کی ہو، یا اس کے علاوہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، سب مخلوق خالق و مالک تن تنہا ایک اکیلی ذات اللہ کی، ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ مالک بن دینار کی ایک بچی تھی، بچپن میں مر گئی تھی، اور ماں باپ کا اپنے گھر کے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اکثر اس بچی کو یاد کرتے کرتے روتے اور اسی میں نیند آ جاتی، سو جاتے۔ ایک دن اللہ نے خواب میں دکھا دیا، سو گئے، کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ ایک بہت بڑا اژدہا، کبھی دنیا میں دیکھا نہیں تھا، اتنا لمبا چوڑا، اتنا موٹا تگڑا، اور پھپھارے مارتا ہوا
ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جنگل بیابان میں، اوپر آسمان نیچے زمین، جنگل بیابان، یہ اکیلے ہیں، وہ پھمارے مارتا ہوا آ رہا ہے، یہ آگے وہ پیچھے، تھک گئے۔ دیکھا اس جنگل میں ایک بڑے میاں بہت کمزور، ابا جی ابا جی اس نے صبح سے پیچھا کیا ہے، میری مدد کرو۔ بیٹا میرے تو گھٹنوں میں بھی جان نہیں ہے، میں تو اٹھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابا جی کوئی راستہ بتا دو۔ ہاں بیٹا یہ جو پہاڑ ہے نا، تو اس پر چلا جا، جب تو پہاڑ کی چوٹی پہنچ جائے گا تو یہ وہاں تک نہیں آ سکے گا، اتنا موٹا تگڑا، مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، دن بھر کا تھکا ہوا، یہ سارا منظر دیکھا ہوا، پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے رحم و کرم کو سمجھو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی مددوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے خزانوں کو کھٹکھٹاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پھلواری ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر، ایک پھلواری ہے، بچے پھول جیسے بچے، آبشار بھی ہے، پھوارا ہے، نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جان میں جان آئی گئے، وہ تو آ نہیں سکا، اژدہا تو رہ گیا، اور یہ اللہ نے دکھایا ہے۔ اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، ويسر بين عسرين اذا فكرته فافرح، ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا۔ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا کرنا اس بچی کی، جو ان کی بچی بچپن میں مر گئی تھی، اس کی نظر پڑی، بچی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بچی کو، اور وہ سارے بچوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی ابو ابو۔ آپ لوگوں کو سب کو تجربہ ہوگا، جب 7 مہینے سے، چلے سے، سال سے، سیر روزہ سے واپس آتے ہو تو گھر میں بچے کیسے لپٹ جاتے ہیں، وہ ابو ابو۔ اچھا بیٹا تم یہاں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اژدہا، ابا جی آپ نے تو سنا بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ان کا لقب ہے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، تمام نبیوں اور پیغمبروں کے باپ۔ انہوں نے جب اللہ نے یوں کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسلام کا ترجمہ ہے حوالے ہو جانا، کہ اب میرے جذبات، میرے خیالات، میری سوچ، میری جان، میرا مال، میری صلاحیتیں، میری اپنے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی ہے، آپ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ ہاں انسان ہے، بشر ہے، ضرورت میں ضرورت کی مقدار میں استعمال کرے گا۔ ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا تھا بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے، 8 سال کے تھے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے میں نے دیکھا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے،
میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہاری، کیا رائے؟ ابا رائے کی بات، جس دن آپ وہاں سے چلے تھے اور میری ماں کی گود میں مجھے اس حال میں چھوڑ کر یہاں آپ گئے تھے، کبھی ماں نے سینے سے لگایا، کبھی آپ آئے آپ نے لگایا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میرے لیے میری ماں کبھی صفا کبھی مروہ، اور کبھی خوف کبھی ڈر، کہیں میرے بچے کے ساتھ، اب وہ پیاس کی شدت ایریا تک رگڑی۔ ابا جی یہ سب کچھ صحیح، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ تو وہ کر گزریے جس کو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے اس گھر میں جب سے آنکھ کھولی ہے، کبھی ماں کی گود میں، کبھی ابا آپ کی گود میں، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، وہ چاہے جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، جذبات و خیالات سے متعلق ہو، خاندان و برادری سے متعلق ہو، ہم جانتے ہیں اللہ کو اور اس کے حکم کو۔ ابا جی میں نے تو اس گھر میں یہی دیکھا ہے پہلے دن سے، اب 8 سال کا ہو گیا ہوں، افعل ما، جس بات کا حکم وہ آپ کر گزریے۔ یہ گھروں میں مستورات، گھروں کی تعلیم کو جو کہتے ہیں نا، یہ یوں نہیں ہے۔ اپنے بھی بچے، آپ چاہے جتنے پرانے ہو جاؤ، اور آپ چاہے جنید بغدادی جیسے ہو جاؤ، سیدی سبتی اور فرید الدین عطار اور شیخ سعدی جیسے ہو جاؤ، لیکن بیوی بچے، اس لیے قرآن نے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ یہ فضائل کی تعلیم یوں نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، اور اسی پر گھر والوں کا ذہن بھی تھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جی ایک دوست سے ملنے کے لیے۔ اللہ سے بڑھ کر دوستی کس سے ہو سکتی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے کا دوست، اور اللہ کا دوست ایمان والا۔ گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لے آئیں گے۔ وہ دوست اللہ تھا۔ واقعہ بہت لمبا ہے اور بار بار آپ سن چکے ہیں۔ تو اس بچی نے مالک بن دینار جو اس کے والد تھے، ان کا ابا جی، سارے نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، بچے کے گلے پر چھری بھی نہیں چلنے دی، بچے کو ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن اللہ اتنی پسند آئی کہ آسمان سے جنت سے مینڈا بھیجا اور اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک، تم ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ ابا جی اس دن سے اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مرے، ابراہیم کے ایک بچے کے قربان کرنے پر اور قیامت تک جتنے بچے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے جائیں گے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے فضائل اس لیے ہے، کوڑیوں کے حساب سے لگاؤ گے نسلوں تک کو ملتا رہے گا، جیسے صحابہ نے لگایا، تابعین نے لگایا، تابعین نے لگایا، نسلوں تک علم بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، معاشرت بھی، دین بھی، دنیا بھی ملتا رہا، اور ان کے اولاد میں کیسے کیسے محدثین مفسرین پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم کہے آدھی پہلے اپنے نفع نقصان کو سمجھے، میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و زندگی اسی نے پیدا کی ہے، اور اس لیے کہ کون یہاں گلچھرے اڑاتا ہے، مستیاں کرتا ہے، نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جان و مال کو کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور کون ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، قدر کرتی ہے کون، اعمال کی پونجی بناتا ہے، اتنا ایمان، اتنا تقوی، اتنا توکل، ایسی تواضع
ایسا اللہ کا خوف، ایسے اللہ کو راضی کرنے کا شوق، ایسے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، کہ کون ہے وہ اور کون ہے جو بغلے بجاتا ہے، رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے. یہ دیکھ، اس لیے دنیا کو امتحان کی جگہ بتائی. ابا جی بیٹا وہ اژدہا کیا تھا؟ ابا جی دادا کی بہت بڑی میراث، لیکن آپ نے ساری عیاشی میں اور بغیر حلال و حرام کی تمیز کے آپ نے جو گلچھرے اڑائے. جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل، جیسے بریانی، چاول، مسالہ، گوشت، زعفران، کیا کیا ہوتا ہے، اس سب کی بدلی ہوئی شکل بریانی، چھولا اور کیا کیا. فرمایا جہنم کے تمام عذاب گناہوں کی بدلی ہوئی شکل، سانپ، بچھو، آگ کے ہتھوڑے، آگ کی کینچیاں اور کیا کیا، وہ سب گناہوں کہ جیسے بہت چرب و شیریں لقمے کھائے، بہت مزے کے چٹھارے لے کے کھائے، نتیجے میں پاخانہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت دوزخ سمجھانے کے لیے اور انعامات اور عذاب سمجھانے کے لیے اس کی مثال دی. ابا جی آپ نے جتنا اللہ کے حکموں کو توڑا اور نبی کی چال چھوڑی اور اپنی عیاشوں میں، اس کے نتیجے میں یہ اژدہا بنا ہے. اچھا بیٹا وہ بڑے میاں ان کے پاس میں گیا تھا، ان کا میرے تو گھٹنوں میں بھی جان نہیں ہے اور میں تمہاری کیا. ابا وہ کیا تھا؟ بیٹی وہ بڑے میاں کون تھے جنہوں نے میری رہبری کی؟ کبھی تعلیم کے حلقے میں عظمت کے ساتھ بیٹھ کر سننے میں، کبھی کسی اچھے پرانے ساتھی، کبھی اللہ والوں کی صحبت، علماء کرام سے پوچھ کے چلنا، کبھی کہیں کا سفر، ریل میں، ہوائی جہاز میں، بس میں، پیدل، کسی سے ملاقات اور کسی کی کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے. ابا جی وہ بڑے میاں جو کہہ رہے تھے ایک گھٹنوں میں بھی جان نہیں ہے، اٹھ بھی نہیں سے کودنے کا، وہ آپ کی ایک نیکی کی بدلی ہوئی شکل تھی. وہ نیکی آپ کی اتنی کمزور کہ وہ آپ کے کام نہیں آ سکے گی، لیکن ہاں اللہ تو بہت قدردان ہے، اس نیکی کے بدلے میں آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے. اسی لیے کہا کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور کبھی کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو. بعض مرتبہ کی ادائیں بڑی بڑی نعمتوں کے دروازے کھلواتی ہیں، اور بعض دفعے کی ذرا سی بے ادبی، بد اخلاقی، بہت معمولی بے حیائی اور بے شرمی کی بات کہ بہت بڑی بڑی سزاؤں کا دروازہ کھلوا دیتی. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اس ایمان کی محنت کو اپنی محنت بناؤ گے، جیسے دنیا کہتے ہیں کیا کرتے ہو، چپل، جوتا، گھڑیاں، چشمے، کپڑے، ہر ایک اپنا دھندا بتاتا ہے، ہر ایک اپنا روزگار بتاتا ہے. جب تم اس میری کہ ایمان کی محنت یہ میرا کام ہے کہ جو اس ایمان کی محنت کرتا ہے میرا ایمان بن جائے، اور ایمان کتنا وہ ایمان بنے جو اللہ چاہتے ہیں، جس کے نمونے دیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جن کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور جن کا ایمان معیار، ایمان ایسا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسا توکل، ان کی جیسی توبہ و استغفار، ان کے جیسے روزے، ان کے جیسے سجدے، پورے صحابہ کو نمونہ بنا دیا کہ ان کے جیسا بناؤ. اسی لیے بڑے میاں تھے، اٹھ نہیں سکتے، وہ ایک نیکی تھی، اس
اس کے نتیجے میں رہبری ہوئی، پہاڑ پر چڑھ گئے اور اللہ کو دہلی سے نوازنا تھا۔ اتنی سی میں بیٹی کے کہنے سے باپ کی آنکھ کھل گئی کہ ہو وہ دنیا جس کو متاع الغرور کہا، دھوکے کا سامان کہا، ہر ایک کو اپنے مرنے کے بعد اعمال کا بدلہ۔ اے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، میری توبہ، مجھے کرنا کیا تھا اور کیا کیا، اے اللہ میری توبہ۔ مالک بن دینار کے دل، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التوبۃ الندامہ، توبہ یہ گالوں پر انگلیاں مارنے کا نام نہیں ہے۔ آج کل تو ہر چیز فیشنیبل ہو گئی نا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا التوبۃ الندامہ، توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا، کون ہوں، کر کیا رہا ہوں، کرنا کیا تھا، بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، خلیفہ اللہ کا، نائب وارث رحمت للعالمین کا۔ کیا کھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میرے دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ میرے بولنے کے بول ہیں۔ تو اے اللہ، اے اللہ، جب دل پر چوٹ لگتی ہے، مالک بن دینار کے چوٹ لگی، دنیا سے گئی ہوئی معصوم بچی کے راستے اللہ پاک رہبری کر رہے ہیں۔ وہ بڑا نوازنے والا ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے کلمات بتائے، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك۔ عائشہ یہ جو کلمات ہے نا، یہ اسم اعظم ہے، تجھے نہیں سکھاؤں گا، تجھے اللہ کے نبی کہ پتہ نہیں تو اس کے ذریعے کیا دنیا مانگے گی، یہ تو اسم اعظم ہے، تو اللہ کو لینے کا کلمہ ہے۔ اے اللہ تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ اسی لیے موقع موقع کی دعائیں بتائی ہے، اور اس راستے کی محنت کرنے والوں کی کہ نبیوں کی طرح دعائیں قبول ہوتی۔ ظالمین، متشددین، جن کا وجود خدا کی مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا ہو، اس کے لیے ربنا اطمس علی اموالہم واشتد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ فرعون نے اپنے مظالم کی حد پار کر دی، پیٹوں کے حمل تک، پیٹوں میں بچے ابھی جنین ہیں، ان کو قتل کروایا، ماؤں کی چھاتیوں پر بچوں کو ذبح کرایا، حمل ثابت کروائے، اور تو جتنی چاہے ڈنگے مار لے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ بہت دنوں تک ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل کتنی ڈھیل دی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، سر میں درد تک نہیں، اور لیکن اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں، اس کو بتا دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری حکومت کا تختہ الٹے گا، وہ پیدا نہ ہو، جتنے آدمی اس کے ہر گھر میں یہ دیکھو جہاں حمل قرار ہوا ہو، اس کا حمل ثابت کرا دو، کتنی عورتوں کو، کتنے بچوں کو۔ لیکن اللہ ہے، اللہ کو پہچانو، اسے قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے فرعون کا مجسمہ جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ جو خدائی کے ڈنگے مارتا تھا، یہ ہے جس نے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کروایا تھا۔ انجام دیکھ لو،
اس لیے قرآن نے ہمیں مختلف قسم کے واقعات جو بیان کیے ہیں سورتوں میں جگہ جگہ کہا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی او عقل کے دعوے دارو، عقل سے کام لو۔ عقل تو ہم نے تمہیں دی ہی اس لیے ہے، جانور میں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل اس لیے دی ہے کہ اچھے برے کی کھرے کھوٹے کی تمیز کرو، آنکھیں کھولو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے چوٹ لگی، اے اللہ میری توبہ۔ یہ ہمارے جو دن آ رہے ہیں، آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، شب برات آ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم تو سارے پاپی ہو، تم تو سارے خطا کار ہو، تم میں اچھے خطا کار ہو جو بار 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 اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور جو توبہ کرتے رہیں۔ خود حضور نے نسخہ بتا دیا۔ جیسے ہماری مسجد وار جماعت میں جو کام ہیں اس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ جب کسی علاقے کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں سزا دینا چاہتا ہے، عذاب بھیجنا چاہتا ہے، اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اللہ اپنے ارادے کو روک لیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے، آپس میں محبت اللہ کے لیے رکھنے والے، اور راتوں کے اندھیرے میں استغفار اور توبہ کرنے والے، ان کی حیثیت اللہ کیا اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کوئی حاجی صاحب آپ کی وجہ سے میں تو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ اس کے تو میں 5 کر دے، ہوتا ہے نا کسی کا۔ یہ 3 عمل، اس لیے کہتے ہیں کسی عمل کو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی، توبہ کی، سارے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر جو اللہ نے نوازا تو خالی یہ نہیں، ان کے ہاتھوں ہزاروں اولیاء اللہ بنے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کی ماں نے صرف ایک سبق پڑھایا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے گلے پر چھری چل جائے۔ جا رہے ہیں، اور وہ بھی سب ہوا، واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے سن رکھا ہوگا۔ اسی لیے کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور گناہ کو معمولی مت سمجھو، کیا پتا یہ حرکت اللہ کو ناپسند اور اس کی وجہ سے کتنی مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی دونوں طرح کی ہے۔ فضائل صدقات میں یہ خالی سن لینے، بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے، اس کی ساری روایتیں فضائل اعمال کی بھی، وہ فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ اور حکایت صحابہ اور سارے واقعات، وہ تو چونکہ ہمارا تو یہ مجمع کام کرنے والوں کا ہے، یہ تو پرانوں کا مجمع ہے، کہ وہ ساری روایتیں اور سارے واقعات وہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ ایمان کی سطح دیکھ لو، نماز کی سطح دیکھ لو، اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اس کی سطح اپنے اندر میں دیکھ لو، ٹیمپریچر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے یہ اجتماعات، ہمارے یہ جوڑ خالی بیانوں کے لیے، سنانے کے لیے نہیں، ہماری زندگی، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام ذاتوں کے لیے، ڈاکٹر، وکیل، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، امام صاحب، پرانے صاحب، ذمہ دار صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، تمام ذاتوں کے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اور ساری ذاتیں آپ کے نمونے پر آ جائیں، لیکن وہ سب مسجد میں آتے ہیں، شیخ صاحب بھی آتے ہیں، ان کا نوکر بھی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی آتا ہے، ان کا وہ کمپاؤنڈر بھی آتا ہے،
ہوتے سب یہ سارے کے سارے اس نمونے پر آ جائیں. اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ، کہ جو کچھ اس مسجد میں ہوتا تھا کیسے کیسے آئے شہزادے آئے، ان کا استقبال، اور بڑی مشکل سے وہ بھی گرفتار ہو کر کہ جس سے بہت ستایا تھا اور بڑے قتل و غارت کے نقشے بنائے تھے، وہ بھی گرفتار ہو گیا، وہ بھی آیا. لیکن اس کے ساتھ کا رویہ اس کے لیے کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، معمولی سے گلاس میں پانی نہیں پیتا، وہ جس طرح کے اپنے یہاں کے کٹورے میں پیتا ہے ایسا کٹورا اکرام. یہ مسجد کے اعمال، آنے والوں کی حیثیت کو سمجھنا، ان کو ان کی مناسبت سے استعمال کرنا. اور پھر یہی وائل ابن حجر حضرمی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آگے بڑھ رہے تھے تو پیچھے سے دھکا دیا. غلام نے کہا امیر المومنین سے کہ اس نے مجھے مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وائل ابن حجر سے کہا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت، اس میں تو دانت کا بدلہ دانت، ناک کا بدلہ ناک، اب مکے کا بدلہ مکہ. تیار ہو جاؤ، اس غریب کو تم نے مارا، یہ تو جی مجھے مارے گا، جی یہاں سے جا نہیں سکتے بدلہ چکائے بغیر. حیران رہ گیا. لیکن پھر غلام سے یوں کہا کہ بدلہ لینے کا حق تو تمہیں پورا ہے، تم مار سکتے، لیکن اگر معاف کرو نا تو یہ بہت اونچی صفت ہے کسی کو معاف کرنا. جاؤ میں نے اللہ کے معاف. وائل ابن حجر حیران رہ گئے، کن کے قبضے میں آیا تھا اور ان کے غلام نے میرے ساتھ یہ کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے، خالی باتیں نہیں. وہی وائل ابن حجر ایک مرتبہ آئے ملک شام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، دور سے پہچان گئے تو وہ جھسک کر پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. بھائی وائل جی آگے آؤ آگے آؤ، جیسے ابھی آپ لوگوں کو بلائیں گے نا سال سال اور 7 مہینے کے لیے، وہ کہو گے آؤ بیٹھو. تو ذرا سا سر کے بہت سے لوگ آگے بڑھنے سے ذرا گھبرا یار یہ تو سال کے بغیر چھوڑنے کے نہیں، اور یہ تو ملکوں کے بغیر چھوڑنے کے نہیں. اور بات سنتا میں نے آواز آ رہی ہے، بات سمجھ. ارے آواز نے تیرے حلق پر انگلی ڈال کے نکالوں گا، تیرے 7 مہینے اور سال تو سے ہی بلواؤں گا. بھائی وائل آگے آ جاؤ، بھائی وائل آ جاؤ. بہت سرکتے سرکتے نہیں نہیں یہاں آ جاؤ. جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے برابر بٹھایا. اتنا بتا دو وہ تمہارے گھوڑے کی چھاؤں جس کے سائے میں چلنے پر تم نے اس صحابی سے کہا تھا جن کے گھر مہمان بن کر جا رہے تھے، صحابی کے گھر جا رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں. حضرت معاویہ ہی تھے اس وقت تخت پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو کوئی مسجد نبی میں آتا تھا اس کی خیر خبر، پھر خواص کا اکرام عجیب طریقے سے، عوام کا عجیب طریقے سے، اور اونچی حیثیت شہزادے فلانے پر. یہ آئے تھے وائل ابن حجر، ان کو لے جا رہے تھے اپنا گھر، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے یوں کہا بھائی گرمی بہت تیز ہے اور ریت بھی تپ رہا ہے، میرے ابلے پڑ رہے ہیں، تم اپنی جوتی مجھے ہے شہزادوں کی جوتی تمہارے عرب بدوؤں کے پیروں میں. اچھا بھائی اگر تم جا رہے انہی کے گھر
اس لیے یوں کہتے ہیں اس محنت میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اخیر میں کہا تھا تقوی، توکل، تواضع اور تحمل جھیلنا بہت پڑتا ہے، اپنوں کی بھی بات دوسروں کی بھی۔ اگر چلنا ہے تو میرے گھوڑے کی جو چھاؤں ہو رہی ہے اس کے سائے میں چلے چلو گھر پہنچ جاؤ۔ ان کے گھر جا رہے ہیں، آنے والے مہمانوں کی ایسے بھی جھیلی ہے۔ وہی ایک دن آئے تو ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بھائی آتے آتے تخت پر بٹھایا، وہ اتنا بتا دو وہ گھوڑے کی چھاؤں اچھی تھی یا یہ اب شرمندہ نہ کریں، وہ ہماری جہالت کی بات تھی، اب ہم نے پہچان لیا دین کیا دیتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ اس لیے دوستو لوگوں کی جھیلنی بھی ہے، برداشت بھی کرنی ہے اور صحیح رہبری بھی کرنی ہے۔ میں نے یہ ساری بات اس پر کہی کہ اللہ جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں نصیبہ کو، اس کے لیے اسباب بھی اللہ ہی بناتے ہیں۔ ہاں ایک بات قرآن نے کہہ دی کہ اگر کوئی آدمی کسی صحیح بات کو لینا ہی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی، جو اپنی رائے پر اڑا رہے، اپنی بات پر ضد کے ساتھ، تو اس کو قرآن نے کہہ دیا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمارا جو کام ہے بھائی، جو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار کہتے ہیں بھائی کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور کرنے والا عملہ تیار کرتے رہنا ہے، کہ یہی ساری ہماری پونجی ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی بہت تھوڑی، بہت مختصر، لیکن ہے بہت کانٹے کی، کہ سکرات میں آسانی یا سختی، وہ تو فضائل کی کتابوں میں ہے نا، مسواک کا اہتمام کرنے والے کے لیے کہ سکرات میں آسانی ہوگی، افیون اور گانجا اور نشیلی چیزوں والوں کے لیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سکرات میں تکلیف ہوگی۔ ابھی تو آگے کی منزلیں باقی ہے، مگر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہونا یا آنکڑوں میں پھٹ کے جہنم میں گرنا، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، جنت کا فیصلہ ہے دوزخ کا فیصلہ، کہ آگے یہ سارے مرحلے ہیں۔ قربان جائے کالی کملی والے کے، قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں پوری رہبری نہ کی۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی جماعت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اما جی صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ ہمیں بیان کر دیجئے۔ اما جی نے کہا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ جواب میں کیا کہا؟ خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں کہ زندگی کا کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ اسی لیے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ ہے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر، جو کچھ ہو، حضور کی ذات کہ جس کا ہر لمحہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ سارے مل کر سیکھیں۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک نبی کا امتی ہے، ہر ایک کو
حوض کوثر پہ سامنے جانا ہے، منہ دکھانا ہے کہ اس کی مشق اور کو سیکھنے سکھانے کے لیے جیسے حضور کی ذاتوں کے لیے، ایسے آپ کی مسجد دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے لیے، کہ اس میں ایسے بھی آئیں گے بڑی حیثیت کے، بڑی استعداد والے، اور بالکل ایسے. مجھے خوب یاد ہے امریکہ کا ایک ساتھی آیا تھا، اور ہم جو ہے مہمانوں کے سامان کی دیکھ بھال اور ان کی امانتیں اور یہ ہمارے اس میں تھا. ایک امریکن ساتھی اپنے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پستول، وہ وقتی طور پر جو بم ہوتا ہے ٹائم بم، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائم بم، وہ اس کے سامان میں تھا. ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہا کہ ایک مہمان آئے ہیں، سامان کی نگرانی آپ نے ہم نے دیکھا سارا، تو اس میں یہ فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے نزدیک تو تم تو یوں کہتے ہو کہ یہ تو میری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تو میری حفاظت کے لیے ہے، لیکن ابھی تم جہاں ہو یہاں کے بعد ہمارے یہاں اتنی سی چیز، ایک چاقو، وہ بھی قانون کے خلاف نہیں، تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا. اس کو سمجھاؤ. یعنی ایسا آیا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، ہم نے دیکھا، پھر اس نے اس کو معطل کیا، بیکار کر دیا کہ بھائی جب یہاں اس کی اجازت نہیں ہے تو کوئی. اس نے مہمان تو ہر طرح کے آتے ہیں، اور یہ سارے پرانے ان کا استقبال کرنے والے ہیں، کیسوں کو کیسا لے کر چلنا اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر پھر انہیں کہاں سے کہاں پہنچانا کریں گے. اللہ پاک استعمال ہم کو کریں گے. مالک بن دینار کہاں پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے سے کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی. اور عجیب بات، ابھی ایک کتاب پڑھا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے نصاب تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کو کسی اللہ والے کی تلاش تھی. اس کتاب میں نے خود پڑھا. 12 سال یا 24 سال تک مسلسل کسی پر نظر نہیں جم رہی تھی. یہ تمہارے پاکستان کا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے جہاں کے شیخ تھے نظام الدین سے پیدل، پاک پٹن نظام الدین سے پیدل چل کر آئے تھے، لیکن وہ بھی ویسے ہی بزرگ تھے. انہوں نے پوچھا کیسے آئے، بیعت فرما لیجیے. تو پوچھا کسی کا کوئی حق تو آپ کے ذمہ نہیں ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت طالب علم کے زمانے میں نے اپنی کتابوں کی جلد بنوائی تھی ایک جگہ، اس کے 8 آنے میرے باپ کی ہیں. میں نے کئی مرتبہ سوچا دیا ہوں لیکن جا نہیں سکا. حضرت نے کہا واپس جاؤ، ان کے 8 آنے دے کر پھر آؤ. یہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جن کو آخرت کا فکر لگ جاتا ہے کہ اللہ اپنے تو بندے نے بڑے بڑے گناہ اور نافرمانی کی ہے، اللہ کی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق تو بندوں ہی سے دلوائے گا، وہ معاف کریں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ واپس گئے، اس کو تلاش کیا بہت مشکل سے، اس لیے کہ کئی سال ہو گئے تھے. اس کے 8 آنے دیے، پھر تشریف لائے اور پھر بیعت ہوئے. آدمی یوں بنتا ہے یوں خالی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ. سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ بدلے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہماری سوچ بنے. کہ وہ سوچ کیا تھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہر ایک کی صلاحیت،
ہر ایک کی سوجھ بوجھ، ہر ایک کی جان مال، ہر ایک کے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ایمان مطلوب نصیب ہو جائے، آخرت بن جائے، اس پر وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر جو بھی ہو۔ یہ حریص اس کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آوے نام لکھانے کے لیے تو سوچے نہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک ایک کی سوچ، ایک ایک کی استعداد، ایک ایک کی حیثیت معلوم کر کے اس کی شرائط بھی لگ۔ مجھے یاد آیا ہمارے بھائی فاروق صاحب اس وقت یہی ہیں، امریکہ میں تھے اور کارگزاری سن رہے تھے ادھر وینزویلا اور ادھر کے اندر کے حصے میں۔ تو بھائی فاروق نے پوچھا بھائی تمہارے یہاں کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس نے مسجد کے چاروں طرف کے ہر گھر کی ملاقات لی ہو؟ تو ایک ساتھی کھڑے ہوئے کہ الحمدللہ ہماری مسجد اور جو ہمارا حلقہ ہے اس مسجد میں جتنے گھر ہیں اپنے بھائیوں کے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر بھائی فاروق نے دوسرا سوال کیا، کوئی مسجد ایسی ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد سے، اس لیے کہ وہاں تو ایسا ہے کسی کا جاب رات کو ہے، کسی کا صبح کو ہے، کسی کا آدھی رات کو ہے، کوئی ملا کوئی نہ ملا، کہ کوئی مسجد ایسی ہے؟ تو ایک مسجد والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری مسجد کے سامنے دائیں اور بائیں یہ تین جہتیں تو مکمل فردن ہو چکے ہیں، چوتھی جو ہماری سمت ہے وہ چل رہی ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ اکبر، بڑوں کی دی ہوئی چیز۔ یہ گھر گھر کی ملاقاتیں جو روز کہتے ہیں نا، امریکہ کی مسجدوں میں اور مسجدوں کے ساتھی اس طرح کی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ جب کام کو سمجھا جاتا ہے، جب کام کی عظمت دلوں میں اترتی ہے، اس کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ اندر میں ہوتا ہے تو آدمی من جد وجد، عربی کا مقولہ ہے، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ جو اللہ کی تلاش میں لگے اسے اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی قدرت اس کے ساتھ۔ جو چتھرے چکرے لتھڑے چنا گارا اینٹیں کہ ان کو وہ ملتا ہے۔ اسی لیے میرے دوست وہ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے، ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ہاں انسان ہیں، بشر ہیں، ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں شادی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کا درجہ، مقصد اپنا اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور ہر ایک آخرت کا راہی بن جائے، اس کی محنت میں اپنی جان و مال کھپانی ہے۔ یہ اندر میں ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی، ایک موت کے بعد، اور اصل زندگی وہ موت کے بعد ہی کی ہے۔ اس کی تیاری ہی کے لیے یہ چند دنوں کی زندگی دی ہے، اور اسی لیے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم۔ آپ نے ساری آخرت بھی بتائی، اس کے سامان کی تیاری بھی بتائی۔ دیکھو
جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، ہر ایک سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، یہ حلال، یہ حرام، یہ ہم امتی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہر ایک کو اپنی ذات سے دیندار بننا اور پھر دین کے پیغام کو دنیا کی 4 سمت کی ہمیں جو کچھ جانتے تھے، یہ سارا مجمع تو سارا جاننے والا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا، وہاں پہنچا۔ حضور نے وہ بھی بتلا دیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں زندگی بھی 5 دن کی، پیدائش کا دن نکال دو اور مرنے کا دن نکال دو، ہفتے کے کتنے دن؟ 7، 2 تو یہ نکل گئے، کتنے رہے؟ 5، کل 5 دن کی زندگی ہے، اور قیامت کے سوال بھی 5 ہیں، یعنی ان 5 دنوں میں ان 5 سوالوں کی تیاری۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے۔ اور یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب لوگ کہاں کہاں ہیں، کوئی کویت میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، اور کوئی ادھر جاپان میں، چائنا میں، کہاں کہاں ہیں لوگ، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، لیکن وطن ان کا یہاں ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا نام بلڈنگیں الاٹ کرا رہے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے کویت میں ہر فون آ رہا ہے، بھائی سنا ہے کہ وہاں وہ پلاٹ بک رہے ہیں اور وہاں ایک کالونی بننے والی، ہمارے بھی 2 پلاٹ وہاں کویت میں وہاں ہے۔ کہ خدا کرے ہماری آنکھیں کھلے کہ جس سے دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلے ہوئے لوگ اپنے نام کی زمینیں اور فلیٹ اور بنگلے اور بڑے بڑا انویسٹمنٹ جس طرح الاٹ کرا رہے ہیں، خدا کرے ہمیں میرا چلہ، میرے 4 مہینے، میرے 7 مہینے، میرے ہر سال کے 4 مہینے، میرے بیٹے کے، میرے پوتے کے، میرے بھائی کے، میرے بھتیجے کے، ہمارے خاندان کے، یہ بھی جنتیں الاٹ کروا رہے ہوں۔ اس لیے کہا فاعتبروا، یا عقل سے کام لو۔ اور یہ اللہ کا کرم، فرعون نے بچے قتل کرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کیسا کریم، کیسا رحیم، قیامت تک کے انسانوں کو سبق پڑھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار سے کہا، موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم بہت مبارک جگہ میں ہو۔ جیسے یہ ہمارا مجمع کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگا ہوا، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے مغفرت کا اعلان، اور کیا اعمال اور جو پھر اپنے عزائم اور ارادے جو لکھائیں گے، اپنی نیتیں جو لکھائیں گے، اور جو اپنے کہ ادھر تو یہ بولے اور فرشتے نے لکھا، یہ بولے اور آسمانوں میں گیا نام۔ خدا ہمیں سمجھ دے، ہم اس کو سمجھ۔ انا اخترتک، موسیٰ تم کو ہم نے پسند کیا، فاستمع لما یوحی، ہم تم کو اس فرعون کے ماحول سے نکال کر اس ماحول میں کیوں لائے ہیں؟ جیسے ہم سارے اپنے اپنے ماحولوں میں تھے، وہاں سے اللہ ہم کو کیوں لائے یہاں؟ فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ ہم تم کو یہاں اس لیے لائے ہیں، سبق یہ پڑھانا ہے اللہ تو میں ہی ہوں، اور اس کو دل کے کانوں سے سنو، اور جب میں ہی اللہ ہوں تو میری ہی عبادت کرو، میرے کہے کو مانو، اس پر چلو۔ یہ ہمارا مجمع اس ماحولوں سے نکال کر اللہ قدم اٹھتے
اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ہم نہیں آئے ہیں، اللہ لائے ہیں. کہ کیا یہ سبق پڑھنے کے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین، کیا اس کے کرم کے، کیا اس کے، وہ لایا ہے. اب وہ چاہتا ہے، آپ یوں سمجھیے جیسے آپ کو کسی آفیسر سے، کسی خواص میں سے کسی سے ملنا ہے تو ان سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا، فلاں وقت میں فلاں دن فلاں جگہ اتنے بجے اپائنٹمنٹ ہے. یہ مجمع مومنوں سے اپائنٹمنٹ رہا تھا، پرانوں کا، پرانے اپائنٹمنٹ پر آئے ہیں. اب اپائنٹمنٹ تو مل گیا. وہ کہہ رہے جی کیسے آئے، کیا کہنا تھا؟ تو وہ تو بات کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے جس سے ملنے گیا ہے اپائنٹمنٹ لیے. اور یہ اچھا ہے، تو وہ کبھی اس کا فانوس دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا فون دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا سوٹ. ارے اس کے لیے آپ نے اپائنٹمنٹ لیا تھا؟ نہیں جی، وہ آپ کے ہاں جو آپ کی جو حیثیت ہے اور آپ جس پر آپ ایک دستخط آپ کا ہو جاتا ہے، یوں پیپر آگے چلے جاتے ہیں اور یوں ہوتا اور میرا بھی میرا ایک پرابلم ہے، میں اس کے لیے آپ سے ہاں ضرور. کہ یہ مجمع اپائنٹمنٹ پر آیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ خدا زندگیاں قبول کر لے، خدا زندگیاں قبول کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم بنا کر، آپ کے آنسوؤں کو آنسو بنا کر، آپ کی حی یا قیوم کی صدا کو صدا بناتے ہوئے عالم پورے میں اپنا عقیدہ زندگی عام ہو جائے. اس کے لیے مجھ گندے کو، مجھ کمزور کو اللہ قبول فرما لے. کہ یہ سارا مجمع اس اپائنٹمنٹ پر ہے. اس لیے میرے دوستوں مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بات ہو گئی، سن لی، 2 دن پورے ہو گئے، کل کا دن ابھی اور ہے، پھر اتوار کو ہو جائے. نہیں، کیا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں سے وہاں کی چیز لاتا ہے. آپ جیسے جائیں گے آپ کو اپنی بستی میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی گلی میں، آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں، جیسے گھر میں بچے پوچھتے ہیں کیا لائے، شادی اگر آپ، ہم تو امت بنا لے کر آئے ہیں، ہم جو کچھ ہے بعد میں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں. عبادت زندگی کا مقصد ہے، طریقہ نبی کا ہے. سنت والی زندگی جئیں گے، چاہے برادری کے خلاف ہو، چاہے کسی. صحابہ کی عادت عجیب تھی، جو چیز دیکھتے تھے جس کو پہلے نہیں دیکھی فوراً پوچھا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. شمائل ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے آپ کی چال تک کے بارے میں کہ جب آپ چلتے تھے تو پورا قدم جما کر چلتے تھے. ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ آپ پنجے کے بل چلے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں اس پر اطمینان نہ کرو، میں تو 20 سال کا پرانا ہوں، میں تو 50 سال کا پرانا ہوں، مجھے کیا سیکھنا. ارے ہم تو ہر قدم پر محتاج ہیں سیکھنے کے. صحابہ نے پوچھا آج تو آپ کی چال بدلی ہوئی تھی، اچھا تمہیں نہیں معلوم؟ اب حضور نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے بھائی سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. کہ ایسی کیا بات تھی؟ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتوں کا جھرمٹ اور اتنا بڑا، ہاں کہ مسئلہ آیا تھا. ایک طرف ان کی اپنی قوم تھی اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے. کچھ لوگ آئے تھے گرفتار ہو کر کے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے.
فیصلہ کیا ہو کہ فیصل کون ہو، فیصل کون ہو، انہی کو فیصل بنایا تھا۔ اور قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آدمی اپنا ہے، اپنی فیور میں فیصلہ کرے گا۔ قوم بہت خوش۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے؟ جی بالکل منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک طرف، غایت ادب میں ادھر رخ نہیں کیا، اشارہ کیا، آپ حضرات کو بھی میرا فیصلہ منظور ہے؟ سب نے کہا حضور نے، آپ کے صحابہ نے۔ فیصلہ جب کیا ان کے قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، پورا فیصلہ عجیب، پوری قوم کے خلاف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش والا کرتا۔ ہم اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن جب کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو رخصت کر رہے ہیں اور یہ ساری ذمہ داریاں دے کے جا رہے ہیں، اس وقت میں سب سے پہلے جاہلیت کی تمام چیزوں کو پیروں کے نیچے دفن کیا۔ میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میرا ہم خیال، خبردار، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں۔ بندگی زندگی کا شعار اور زندگی کا مقصد ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ بھائی کے خلاف پڑے، بھابھی کے خلاف پڑے، بہن کے خلاف پڑے، داماد کے یا سسر کے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ اس کے لیے یہ سارا اپائنٹمنٹ تھا کہ اس کو سب سے پہلے جتنے اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے اس کو اپنی زندگیوں میں، جیسے میں بول رہا ہوں نا، بہت زور سے بول رہا ہوں، سب سے پہلے اسے مجھے اپنی زندگی میں لانا۔ اور جیسے میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی، اس زندگی کے لیے یہ ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کے لیے جو کہ اس کام کی بنیاد ہی قربانی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں تمام نبیوں کے سردار، کہ قربانیوں کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کیا کیا دکھاتے ہیں۔ جس اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، اللہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، مہنگا دے رہے ہیں، اور پھر کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ اس لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع ہے، ان کا اپائنٹمنٹ ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس وقت میں کون کس طرح اللہ قبر کو نور سے بھرے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بھئی ہمیں تو اس پر آنا ہے جب جہاں جیسے پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، مردوں کی عورتوں کی، جو بھی تقاضے ہوں۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اب کام بنانے کا کیا مطلب؟ کہ رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ، بہت گہری نیند رہی، شہری کے لیے نہیں اٹھ سکے، پانی تک پینے کی نوبت نہیں رہی کہ بغیر شہری کے روزہ رکھیں۔ افطاری کے وقت میں افطار کریں گے، افطار سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے ٹھیل لگ جائے کہ نہیں، جب تک غروب نہیں ہوگا، کہ اس کے تقاضوں پر کہ جب یہ رمضان کی ترتیب پر آئیں گے، جب جس وقت جو کرنا ہے، تو پھر عید کا چاند بھی اللہ ہی دکھاتے ہیں اور عیدی بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس مجمع کو اللہ کیا کچھ دیں گے سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، جب جہاں جیسے اپنے ہر تقاضے کے مقابلے پر دعوت کے تقاضے کو مقدم کرنا، اور سب سے پہلے اپنے کو سب سے زیادہ سمجھنے، سب سے زیادہ سیکھنے، سب سے زیادہ محنت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اپنی ذات سے ہر ایک یہ سوچے، اس اعتبار سے فرماؤ کون کون تیار ہے؟ تقاضے یہ دیں گے، تقاضے آپ کو لینے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو وہی بات یاد رکھنا، 2 زندگیاں مرنے سے پہلے کی گزر رہی ہے،
اور ابھی بھی یہ کتنے جتنے ہیں پتہ نہیں ہے جی. اصل وہ ہے اس کی تیاری کا یہ سارا سامان ہے. ایک ہاتھ میں قرآن اور یہ قرآن حرفن حرفن ہر لمحہ زندگی میں ہو. اس کی محنت کا نام دعوت کی محنت ہے. اس کی محنت کا نام نبوت کی محنت ہے. اس کے لیے اپنا آپ کو پیش کرنا. فرمائے ماشاءاللہ بھائی. ملک جو ماشاءاللہ جماعت ہے